مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے گھرانہ میرے حضور کا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کے گھرانے کی بھی کیا بات ہے، حضور کے خاندان کی بھی کیا بات ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی بھی کیا شان ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جس کے شان میں قرآن کی آیتیں شاہد ہیں۔ جی ہاں، قرآن کی آیتیں اس گھرانے کے فضائل بیان کر رہی ہے، عظمت و شرافت بیان کر رہی ہے، جیسا کہ آیہ تطہیر ہے، آیہ مودت ہے، آیہ مباہلہ ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہے، جن کی شان میں قرآن کی آیتیں ناطق بیان ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، ہم نے پہلے بھی سنا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے، اہل بیت وہ خاندان ہیں، اہل بیت وہ گھرانہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا جائے تو ساتھ میں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اہل بیت پر بھی درود بھیجے۔ اگر کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے اور اہل بیت پہ درود نہیں بھیجتا ہے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا کہ جو مجھ پر درود بھیجے اور میرے اہل بیت پر درود نہ بھیجے تو اس کا درود نامکمل ہے۔ تو اگر ہم اپنے درود کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، درود مکمل ہی کب ہوگا؟ جب ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ آپ کے آل پر، آپ کی اہل بیت پر، آپ کے گھرانے پر بھی درود بھیجیں گے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ جب بھی درود پاک پڑھیں گے مکمل درود پاک پڑھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لکھنے کے اندر بھی ہم درود مکمل لکھنے کا اہتمام کریں۔ دیکھا گیا بہت ساری کتابوں کے اندر دیکھنے کا آتا ہے، اہل سنت والجماعت کی میں بات کر رہا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا ہوتا ہے، وآلہ نہیں لکھا ہوتا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سرکار کے آل پر بھی درود ہو گیا اور سرکار کے صحابہ پر بھی درود ہو گیا۔ تو درود لکھنے میں بھی ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ درود پڑھے بھی تو مکمل پڑھیں اور درود لکھے بھی تو مکمل درود لکھیں، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پروگرام گھرانہ میرے حضور کے اندر، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی ماں۔ ہاں، یعنی کن کن داعیوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے، تو وہ رضاعی ماں ہوئی رشتے کے اندر، ٹھیک ہے۔ آج تک آپ نے ایک ہی نام سنا ہوگا اور وہ نام ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جی ہاں، آپ نے ایک ہی نام سنا ہوگا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داعیہ تھی، یعنی دودھ پلانے والی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش انہوں نے بھی کی، انہوں نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا ہے، تو یوں آپ کی رضاعی ماں حلیمہ سعدیہ ہوئی۔ تو ہم نے ایک ہی ہستی کے بارے میں سنا ہوگا، مگر ایسا نہیں ہے۔ تاریخ کے اندر ان کے علاوہ دو اور بھی نام ملتے ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ رضاعی ماں ہیں۔ وہ کون کون ہیں؟ انشاءاللہ آج ان کا ہم مختصر تعارف، مختصر سیرت پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یقین مانیں بڑا پیارا ٹاپک ہے آج کا، اور ان کی سیرت کے حوالے سے بڑی پیاری گفتگو ہے، بڑی پیاری معلومات ہے۔ انشاءاللہ الکریم آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ خالی توجہ کے ساتھ اول تاخیر ہمارے اس پروگرام کے اندر شامل رہیے گا۔ جن سعادت مند خواتین یعنی عورتوں نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، ان میں ایک مبارک نام حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ بنت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی ہے۔ جی ہاں، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کون ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے والی خاتون ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعی ماں ہیں، اور یہ بھی رشتے ہیں۔
ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ بھی رشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قبیلہ بنی سعد سے ہیں۔ آپ شرف اسلام و صحابیت سے مشرف ہوئی۔ آپ کے شوہر کا نام حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آپ بھی صاحب ایمان اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت سے فیض پانے والی عورتوں میں سے تھیں۔ نیز آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ رضاعت یعنی دودھ پلانے کا جو زمانہ ہے، حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلے میں آپ کو دودھ پلاتی رہی، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے ابتدائی سال گزرے۔ جیسا کہ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، عید میلاد کے مواقع پر آپ ہمارے علماء اہل سنت کے بیان سنتے ہوں گے، تقریریں سنتے ہوں گے کہ مکے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، پھر بعد میں حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ اپنے لخت جگر کو بھیج دیتی ہے گاؤں دیہات کے اندر، تاکہ ان کے اچھے سے پرورش ہو، اور جو عربک لینگویج ہے، عربی بول چال ہے، اس میں مکسنگ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کے لیے آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اپنے لخت جگر نور نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ابتدائی سال ہے، یعنی بچپن کے جو ابتدائی ایام ہیں، ابتدائی سال ہے، وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں پر گزرے۔ سبحان اللہ، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے کا بہترین موقع ملا ہے۔ اگر ہم حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کی بات کریں تو آپ کی اولاد بھی دامن اسلام سے وابستہ ہو گئی تھی۔ آپ کے صاحبزادے کا نام ہے، لڑکے کا نام ہے عبداللہ بن حارث۔ جی ہاں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے کا نام ہے، لڑکے کا نام ہے عبداللہ بن حارث، جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رضاعی بھائی تھے، دودھ شریک بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دو صاحبزادیہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی رضاعی بہن ہے، تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں کھلاتی بھی تھی اور لوریاں بھی دیتی تھی۔ سبحان اللہ، کتنی خوش نصیب تھی یہ بہن۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت حلیمہ سعدیہ سے محبت کیسی تھی، سبحان اللہ۔ سنتے ہیں، جب حضرت حلیمہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کا ادب و احترام فرماتے اور محبت سے پیش آتے۔ کیوں نہ آتے؟ آپ کی وہ رضاعی ماں تھی، دودھ پلایا تھا، آپ کی پرورش کری تھی، آپ کی خدمت کری تھی، سبحان اللہ۔ چنانچہ ایک مرتبہ غزوہ حنین کے موقع پر جب حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اپنے چادر بچھا دی۔ جی ہاں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے آئی تو ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ تھا ادب و احترام ایک رضاعی ماں کا۔ جب ایک رضاعی ماں کا اتنا ادب و احترام ہے تو پھر حقیقی ماں کا کتنا ادب و احترام ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کا بھی ادب و احترام کریں۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور قحط سالی کا بتایا ہے، یعنی وہاں پر کھانے پینے کے مسائل ہو گئے تھے، قحط پڑا ہوا تھا، تو اس کا بتایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حلیمہ کو 1 اونٹ اور 40 بکریاں دی۔ یعنی یہ دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رضاعی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ تو میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ ہم بھی اپنی ماں باپ کی خدمت کیا کریں، کیونکہ ان کی خدمت کرنا بڑا اجر عظیم ہے، بڑا ثواب کا کام ہے۔ اب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین کہاں پر ہوئی؟ مدفن شریف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع شریف میں دفن کیا گیا۔ اور سبحان اللہ، ایک یوں سمجھ لیجئے کرامت آپ کہہ لیجئے، وہ یہ کہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جن کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ،
یہ فرماتے کہ جب میں حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور کے سامنے کھڑا ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جنت البقیع کے کسی قبر پر کوئی گھاس اور سبزہ نہیں ہے۔ جنت البقیع میں جتنی بھی قبریں ہیں کوئی قبر پر نہ سبزہ ہے نہ گھاس ہے، یعنی ہریالی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر شریف کو دیکھا کہ بہت ہی ہری اور شاداب گھاسوں سے پوری قبر چھپی ہوئی ہے، یعنی کوئی قبروں پر گھاس اور سبزہ نہیں تھا، مگر آپ نے دیکھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر دیکھا کہ گھاس اور سبز و شاداب سے، یعنی پوری گھاس سے ہری ہری پوری چھپی ہوئی تھی قبر۔ یعنی کہ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی یعنی کہ کسی بھی قبر پہ نہ ہو سکتا ہے کہ جو آس پاس میں قبریں ہوں وہاں پر نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ قبرستان تو بڑا ہے جنت البقیع، تقریباً یعنی کہ اس کے اندر 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان آرام فرمائیں، صرف صحابہ کی اگر ہم بات کریں، باقی تابعین طبع تابعین اور اب سے لے کر اب تک یعنی کتنے سال ہو گئے، ٹھیک ہے، اس قبرستان کو آباد ہوئے، قائم ہوئے، اتنا بڑا قبرستان ہے جنت البقیع۔ تو میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، یہ شان ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اب آئیے ایک اور ہستی بھی ہے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور رضاعی ماں بھی ہے، اور یہ وہ رضاعی ماں ہے جو سب سے پہلے رضاعی ماں ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ سب سے پہلے اگر کسی خاتون نے، عورت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا ہے، ان کا ہم تذکرہ سننے جا رہے ہیں، اور وہ کون ہے؟ حضرت ثویبہ۔ جی ہاں، حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار بھی ان خوش نصیب خواتین میں، عورتوں میں ہوتا ہے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکے کے رہنے والی تھی، اور آپ کا جو تعلق تھا وہ ایک بدوی یعنی صحرائی قبیلے سے تھا۔ اچھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو لہب کی باندی تھی۔ اب آزادی کا سبب یوں بنا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خوشخبری لے کر ابو لہب کے پاس گئی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو لہب کی باندی تھی، تو ابو لہب کو بتایا کہ آپ کے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب اس نے اپنے بھتیجے یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سنی تو خوش ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا، حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی رضاعی والدہ ہے، جیسا کبھی ہم نے سنا۔ اب حضرت سیدتنا ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ بھی حضرت سیدتنا حمزہ بن عبد المطلب ہاشمی رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت سیدنا ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ تو یوں ان دونوں حضرات کو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رضاعی یعنی دودھ شریک بھائی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ ادھر حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بیٹا اور دو بیٹیاں تھیں، تو وہاں پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک رضاعی بھائی اور دو رضاعی بہنیں تھیں، اور یہاں پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو رضاعی بھائی، یعنی جہاں حضرت سیدتنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، وہیں پر آپ کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے؟ اپنی رضاعی ماں حضرت سیدتنا ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سنتے ہیں، جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کر لیا تو حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا بہت احترام فرمایا کرتے تھے، اور مدینہ منورہ سے حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تحائف یعنی گفٹ بھی بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی
عنہا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا احترام بھی کیا کرتے تھے اور ان کے لیے تحائف بھی بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا وصال مبارک حضرت سیدتنا ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات خیبر فتح ہونے کے بعد ہوئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اب یہ تو حضرت سیدتنا ثوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے کچھ مختصر گفتگو ہم نے کری، ان کے مختصر سیرت کے پہلو پر گفتگو کری۔ اب آئیے لاسٹ میں ایک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعی والدہ ہے، رضاعی ماں ہے، ان کی بھی صورت سنتے ہیں۔ میں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں صرف ایک ہی رضاعی ماں کے بارے میں پتہ ہے، ایک ہی رضاعی والدہ کے بارے میں پتہ ہے، وہ ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر ابھی آپ نے ماشاءاللہ آج کے اس پروگرام گھرانہ میرے حضور کا FGN چینل کے ذریعے سے، پروگرام گھرانہ میرے حضور کے ذریعے سے آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ ایک نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 رضاعی ماں ہیں۔ جی ہاں، اب تیسری رضاعی ماں کا ہم ذکر سننے جا رہے ہیں، بڑا مختصر سا ہے، توجہ سے سنیے گا، بڑی بہترین معلومات ہیں۔ جی ہاں، تیسری خوش نصیب خاتون کون ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا ہے؟ وہ ہے حضرت سیدتنا ام ایمن ربیعہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری رضاعی والدہ، تیسری رضاعی ماں، دودھ پلانے والی، وہ ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے بعد اپنی ساری زندگی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی۔ جی ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد سے لے کر ساری زندگی تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزاری۔ کس نے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کری۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی یعنی کنیز تھی، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے والد ماجد کی میراث میں ملی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی رضاعی والدہ بھی ہیں۔ جی ہاں، رضاعی والدہ بھی ہے، جیسا کہ ہم نے سنا بھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ام ایمن امی بعد امی۔ کیا الفاظ ہے، آپ خالی توجہ سے سنیے، عشق کے انداز سے سنیے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ام ایمن کے بارے میں، ام ایمن امی بعد امی، یعنی ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زبان مبارک سے حضرت ام ایمن کے بارے میں فرما رہے کہ ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے، یعنی یوں سمجھ لیجیے حضرت ام ایمن کی تو معراج ہو گئی، یقین مانے معراج ہو گئی۔ بولتے ہیں خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی، ان کی کامیابی کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ سے ابتدا میں ہی، یعنی یوں سمجھ لیجیے ابتدائے اسلام میں ہی، اسی وقت سے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ پر آپ دامن اسلام سے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئی تھی۔ نیز آپ نے پہلے حبشہ پھر مدینہ منورہ ہجرت کی، یعنی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ ہجرت کی، پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر بعد میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روزہ دار، اب آپ کے اوصاف سنیے، آپ کی خوبیاں سنیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روزہ دار، نہایت عبادت گزار اور اللہ عز و جل کے خوف سے گریہ وزاری کرنے والی خاتون تھی حضرت ام ایمن۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی جنتی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ ام ایمن سے نکاح کر لیں۔ سبحان اللہ، یعنی یوں سمجھ لیجئے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی، دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی میرے آقا نے، اور قطعی جنتی ہیں۔ ہاں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے زبان مبارک سے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ جو کسی جنتی خاتون سے، جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ ام ایمن سے نکاح کرے۔ سبحان اللہ، کیا شان پائی حضرت سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح کیا۔ کن سے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے، جن سے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ
پھر پیدا ہوئے۔ اب آپ کی محبت رسول بھی سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، چلو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے چلتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے ملنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں حضرات کو دیکھا تو رونے لگی۔ اللہ اللہ، انہوں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی میں حضور کے وصال کی وجہ سے نہیں رو رہی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ پہلے سے بہتر مقام کی جانب تشریف لے گئے ہیں، بلکہ میں تو اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ یہ منقطع ہو گیا ہے۔ اتنا سن کر یہ دونوں حضرات بھی رونے لگے۔ اب یہ تھی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کا وصال کب ہوا اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ امام واقدی کے نزدیک حضرت سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام گھرانہ میرے حضور کا اس کے آج کا جو ایپیسوڈ تھا، یوں سمجھ لیجئے بہت سارے ناظرین کے لیے، بہت سارے ویورز کے لیے یہ نئی معلومات ہوگی۔ ہاں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں بس ایک ہی نام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ کا، رضائی ماں کا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے والی داعیہ کا، دائی حلیمہ کا، دائی حلیمہ، دائی حلیمہ ہم بولتے بھی رہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہے ہی، مگر آج ہمیں اس پروگرام کے ذریعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو اور والدہ بھی تھیں، دو اور بھی رضائی والدہ تھیں، دو اور بھی رضائی ماں تھیں، اور وہ کون تھی؟ حضرت سیدتنا ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹوٹل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 رضائی ماں تھیں۔ تو انشاءاللہ الکریم یہ جو معلومات آپ کو حاصل ہوئی ہے آج کے اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے، اس پروگرام کے ذریعے سے، تو میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا کہ اس پروگرام کی لنک کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جی ہاں، تاکہ ان تک بھی یہ معلومات پہنچیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے اندر، رشتہ دار کے اندر، خاندان کے اندر آپ کے رضائی ماں ایک نہیں بلکہ 3 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی رضائی ماں ہوئی، حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت ام ایمن، حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سب کی مزار پر، قبروں پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔